أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ انتہائی معزز و محترم احباب ذی وقار، درس قرآن کی اس مختصر نشست میں آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 257 اور 258 آپ احباب اکرام نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ والی ہے مسلمانوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ الم تر، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا، الی الذی، اسے جو حاج ابراہیم، ابراہیم سے جھگڑا، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، اذ قال ابراہیم، جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، قالا، بولا، انا احیی و امیت، میں جلاتا ہوں اور مارتا ہوں، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، تو اللہ سورج کو لاتا ہے، من المشرق، مشرق سے، فأت بہا من المغرب، تو اس کو مغرب سے لے آ، فبہت الذی کفر، تو ہوش اڑ گئے کافر کے، واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ آیت نمبر 257، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں کفر و دلالت کی تاریکیوں سے ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، انہیں انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحین کے طریقے کی طرف لاتا ہے، جبکہ کافروں کا دوست شیطان ہے جو انہیں فطرت صحیحہ کی روشنی سے کفر کی تاریکیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ حق کا راستہ ایک ہے اور باطل کے راستے بہت سارے راستے ہیں، اس لیے یہاں نور کو واحد ذکر کیا گیا ہے اور ظلمات کو جمع ذکر کیا گیا ہے، یہ بات بتانے کے لیے کہ حق کا راستہ ایک ہے اور باطل کے بہت سارے راستے ہیں۔ یاد رہے کہ مومنوں کے کو نور کی طرف جانے کا سب سے بڑا، مومنوں کے نور کی طرف جانے کا ذریعہ جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ محبوب تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالیں، تو یہ حضور علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور آیت نمبر 257 میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے، چونکہ آیت نمبر 257 میں نور اور تاریکی والوں کا بیان ہوا ہے، اب انہیں مثال دے کر بیان کیا جا رہا ہے کہ نور والوں کے پیشوا کون ہے اور
تاریکیوں کا پیشوا کون ہے؟ فرمایا نور والوں کے پیشوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور تاریکی والوں کا پیشوا نمرود تھا۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے عظیم سلطنت عطا فرمائی، لیکن اس نے اس پر شکر و طاعت کے بجائے تکبر و غرور اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، حتیٰ کہ اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ سب سے پہلے سر پر تاج رکھنے والا یہی نمرود تھا، اس سے پہلے سر پر تاج کسی نے نہیں رکھا تھا، تو سب سے پہلے تاج اس نے رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یا بعد اسے توحید کی طرف دعوت دی، نمرود کو توحید کی دعوت اللہ کے پیارے خلیل نے دی، تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی اجسام میں موت و حیات پیدا کرتا ہے۔ خدا کو نہ پہچاننے والے کے لیے یہ بہترین رہنمائی تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ نمرود خود تیری زندگی اس کے وجود کی گواہ ہے۔ تو ایک بے جان نطفہ تھا جسے اس کریم نے انسانی صورت دی ہے، حیات عطا فرمائی ہے۔ نیز میرا خدا وہ ہے جو زندگی کے بعد پھر زندہ اجسام کو موت دیتا ہے، اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت و حیات میں موجود ہے، لہذا اس خداوند قدوس کے وجود سے بے خبر رہنا کمال درجے کی جہالت و حماقت اور انتہائی بد نصیبی ہے۔ یہ دلیل ایسی زبردست تھی، اس کا جواب نمرود سے نہ بن پڑا، اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑے گا، اس نے خواہ بات شروع کر دی۔ چنانچہ نمرود نے 2 شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا دیکھو جی میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا، اس کو زندہ کرنا ہے، اور یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی۔ کہاں قتل کرنا اور کہاں زندہ بندے کو چھوڑنا اور کہاں موت و حیات پیدا کرنا، اس کا دور دور سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے۔ قتل کیے ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے عاجز رہنا، اور بجائے اس کے کہ زندہ کو چھوڑ دینے کو زندہ کرنا کہنا ہی اس کی ذلت کے لیے کافی تھا۔ عقل و شعور رکھنے والوں پر اسی سے ظاہر ہو گیا کہ جو دلیل و حجت اللہ کے پیارے خلیل نے قائم فرمائی ہے وہ ہر شک و شبہ کو کاٹ دینے والی ہے، اور اس کا جواب ممکن نہیں ہے۔ لیکن چونکہ نمرود نے شرم مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ جواب دے ہی دیا تھا، اگرچہ وہ سراسر یہ جواب جو تھا یہ باطل تھا، لہذا اللہ کے پیارے خلیل علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت فرمائی اور فرمایا کہ موت و حیات کا پیدا کرنا تو تیری قدرت میں نہیں ہے، اے ربوبیت کے جھوٹے دعوے دار، تو اس سے آسان کام ہی کر کے دیکھا، اور وہ یہ کہ ایک متحرک جسم کی حرکت کو بدل کر دیکھا۔ وہ یہ ہے کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اچھا تم مغرب سے نکال کے دیکھا، تو رب کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو کر رہ گیا۔ یہ سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب اس سے نہ بن پڑا۔ اس آیت سے عقائد میں مناظرہ کرنے کا ثبوت ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اکثر انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوم کے منکرین سے مناظرہ فرمایا، بلکہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ کیا، لہذا مناظرہ کرنا برا نہیں ہے بلکہ سنت انبیاء ہے۔ البتہ اس میں جو تکبر و سرکشی اور حق کو قبول نہ کرنے کا پہلو داخل ہو گیا ہے وہ برا ہے، اور علماء کرام میں سے جنہوں نے اس کی مذمت بیان کی ہے وہ اسی صورت سے متعلق ہے۔ چنانچہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں مناظرے کے بارے میں اسی طرح کی چند باتیں سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جو مناظرہ غلبہ حاصل کرنے، دوسروں کو لاجواب کر دینے، اپنے فضل و شرف کو ظاہر کرنے اور لوگوں کے سامنے منہ کھول کھول کر باتیں کرنے، فخر و تکبر نیز دوسروں کو ذلیل و رسوا کرنے کی غرض سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت بری عادات کا منبع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمن شیطان کے نزدیک قابل تعریف ہے۔
باطنی برائیوں مثلا تکبر، خود پسندی، حسد، بغض، پاک باز بننے اور حب جا وغیرہ کے ساتھ منازع کو وہی نسبت ہے جو شراب کو ظاہری برائیوں مثلا زنا، الزام تراشی، قتل اور چوری وغیرہ کے ساتھ ہے۔ اور جس طرح وہ شخص جسے شراب نوشی اور بہائی کے باقی کاموں کا اختیار دیا جائے تو وہ شراب نوشی کو معمولی سمجھ کر اختیار کرتا ہے، پھر وہ نشے کی حالت میں باقی بہائیوں کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی پر دوسروں کو نیچا دکھانے اور مناظرہ میں غالب آنے کی خواہش غالب ہو، وہ جاہ و مرتبہ کا طالب ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں تمام خباثتیں پوشیدہ ہیں اور یہ تمام مذموم اخلاق اس میں ہیجان پیدا کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مناظرہ جو ہے وہ انبیاء کرام کی سنت ہے، لیکن سنت انبیاء ہے، البتہ اس میں تکبر، سرکشی اور حق کو قبول نہ کرنے کا پہلو اگر داخل ہو تو پھر جو ہے یہ مذموم عمل ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تکبر بھی نہ ہو، سرکشی بھی نہ ہو اور بندے کے اندر حق کو قبول کرنے کا پہلو موجود ہو، تو پھر تو مناظرہ ٹھیک ہے۔ لیکن غرور و تکبر کے لیے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، تو اس طرح کا مناظرہ یہ اس کو علماء کرام نے مذموم کہا ہے، مایا کہ یہ تمام خباثتوں کو پیدا کرنے اور مذموم اخلاق اور اس میں ہجان پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔